بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر و مرشد علامہ اقبال کے چاہنے والوں کو پروفیسر محمد اقبال کا سلام ہو۔ خواتین و حضرات، میں کوشش کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی شاعری، انہوں نے اپنی شاعری میں جو میسج دیا ہے وہ آسان طریقے کے ساتھ نوجوان جنریشن کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ پہلے ان کا کلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ایکسپلین کریں گے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اس میں جدت کردار یہ ہے فوکس پوائنٹ کہ انہوں نے اس شعر میں کون سا ٹاپک ہے اس پر فوکس کیا ہے، وہ ہے جدت کردار، کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک مقدس کتاب عطا کی ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو اس میں تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ Usually the religion is thought of as a private affairs of a man. Usually the religion is thought of as a private affairs of a man, but Islam is a deen which means a system of life. یعنی ہمارا اسلام یہ دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے، اور دین سے جو راستے نکالے جاتے ہیں ان کو مذہب کہتے ہیں۔ اس پر نیکسٹ انشاءاللہ بحث کریں گے۔ تو آج کا ٹاپک ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ بار بار تلقین کرتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ مسلمان جو نوجوان ہیں ان کی ساری شاعری نوجوانوں سے مخاطب ہے کہ اپنا جو کریکٹر، جدت کردار، آپ نے اپنا کریکٹر مضبوط کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی مضبوط کرنی ہے تو قرآن کا مطالعہ کرو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ انگریزوں کے ریفرنس دیتے ہیں لوگ، وہ غلط چیز ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ انگریز جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہماری کتاب ہے، ہماری مقدس کتاب ہے، اور اس میں آپ کی زندگی کے متعلق تمام معلومات تفصیل سے بیان کی ہوئی ہیں۔ آپ گھر کا نقشہ آپ نے تیار کرنا ہے، اگر آپ نے گھر کا نقشہ تیار کرنا ہے تو قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ والدین سے سلوک کرنا ہے تو قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ بہن بھائیوں سے آپ نے سلوک کرنا ہے تو قرآن پاک سے رہنمائی لیں۔ رشتہ داروں سے آپ نے سلوک کرنا ہے تو قرآن پاک آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمسایوں سے سلوک کرنا ہے تو قرآن پاک آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ محلے میں کس طریقے سے رہنا ہے، شہروں میں کس طریقے سے رہنا ہے، یا دوسرے کنٹری میں جا کر کس طریقے سے رہنا ہے، قرآن پاک مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اگر زندگی کے معاملات آتے ہیں تو ان کو سالو کرنے کا طریقہ قرآن پاک دیتا ہے، کس طریقے سے زندگی کے معاملات حل کرو۔ اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کا جو بھی شعبہ ہے، یعنی کسی بھی آپ شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے، آسان طریقے سے چلانے کے لیے آپ کو قرآن پاک کے گولڈن پرنسپل آف اسلام وہ لینے پڑیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں اگر آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ ذمہ داری والا عہدہ دیتا ہے تو وہ امانت ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ سیاست شروع کرتے ہیں تو قرآن پاک کے مطابق کریں۔ اگر سیاست میں آپ کو اللہ تعالیٰ عہدہ دیتا ہے تو آپ نے حساب دینا اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت دی ہے کیا۔ ایسے ہی کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے کسی شعبے میں، ایگزیکٹو سیٹ پر ہے، چھوٹی سے چھوٹی سیٹ پر ہے، ایون کہ وہ پی این بھی ہے، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے کہ جو اس کو اختیارات دیے گئے ہیں اس نے کس طریقے سے استعمال کیا، یعنی اختیارات کو کس طریقے سے استعمال کیا۔ کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیا آپ کا نجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا۔ اور عام طور پر جنرل کنسیپٹ یہ ہے کہ جو آدمی
اسلامی معاشرے میں جو رشوت لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے، وہ کوٹھیاں بنا کر، کاریں بنا کر فخر محسوس کرتا ہے اور مادی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ یہ غلط چیز ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے یہ روحانی سسٹم سے ہے، مادیت سے نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو کبھی بھی مادیت کا پرستار نہ بنائیں، ان کو جب بھی گائیڈ کریں روحانی سسٹم کے مطابق گائیڈ کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے روحانیت کے لحاظ سے زندگی گزارنی ہے۔ اور ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں، آپ نے بھی اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کروڑ پتی ارب پتی جب مر جاتے ہیں تو ان کی قبر پہ آ کر کوئی فاتح نہیں پڑھتا، کتے پیشاب کرتے ہیں ان کی قبروں پر۔ تو آپ نے جو زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ کو ہم نے حساب دینا ہے اپنی زندگی کا۔ جو بھی شعبہ اختیار کرتے ہیں قرآن پاک سے مکمل رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، کہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کا کریکٹر صرف اور صرف قرآن پاک کا مطالعہ کر کے بہترین ہو سکتا ہے اور آپ معاشرے کے لیے ایک مفید انسان بن سکتے ہیں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، کہ آپ کا کردار، آپ کی پرسنالٹی صرف اور صرف قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے اور ان کے جو اصول و ضوابط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے مطابق جب آپ گزارتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی امپروو ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی غیر مسلم نے جتنی مرضی بڑی بات کہہ دی ہے وہ غلط ہے، وہ سب اور سب قرآن پاک سے لی ہوئی ہیں، وہ ہمارے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، خود مطالعہ کریں۔ اردو تلاوت تو ہم کرتے ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کے بچے بچیاں تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے رولز ہیں، ریگولیشن دیے ہیں کہ جس طریقے سے اپنی زندگی ہم نے بہتر طریقے سے گزارنی ہے اور کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا ہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اگر کوئی سوال ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔